کہ رب کریم آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے لطف و احسان سے آج کے خطاب جمعہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پر درس قرآن ہوگا، اور اس آیت مقدسہ کو ہی بطور عنوان آج بیان کیا جائے گا۔ تیسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید کی 6600 زیادہ آیتوں میں سے یہ محتمم بشان آیت ایسی ہے جس کو تمام آیتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب آیتوں میں سے سورہ بقرہ کی تیسرے سپارے میں آیت نمبر 255 جس کا نام آیت الکرسی ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے آیت الکرسی سب سے افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر اپنی امت کے نام ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ یہ حدیث شریف شعب الایمان میں 2395 نمبر حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی موت کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس آیت مقدسہ کی فضیلت میں یہ چوٹی کی حدیث شریف ہے جو شعب الایمان بہقی میں 2395 نمبر حدیث ہے، اور کتاب کی 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 458 پر یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ یہ پوری قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سے افضل آیت ہے، اور اس کی اتنی برکت، اتنی فضیلت ہے کہ جو آدمی، جو شخص پابندی سے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو مرتے ہی وہ جنتی ہوتا ہے۔ حضور نے یہ لفظ بیان فرمائے کہ اسے پھر جنت میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اس کے جنتی ہونے کی گارنٹی ہے جو نمازوں کی پابندی کرے اور پھر نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کمالیہ کا ذکر ہے۔ عقیدہ توحید باری تعالی اور اللہ کریم کی صفات پر یہ قرآن مجید کی
سب سے برکت والی، فضیلت والی، عظمت والی آیت ہے۔ اس آیت کی فضیلت اور اہمیت سمجھنے کے بعد اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اس نیت اور اس ارادے سے اس کے سوا اس بھری کائنات میں نہ کوئی پوجا کے لائق ہے، نہ کوئی پرستش کے لائق ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ ہر چیز کی نفی کر دی گئی۔ اللہ تعارف اللہ کی صفات میں سے یہ چوٹی کی صفت ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پہلی صفت رب کریم کی یہ ہے کہ پوری کائنات میں عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 15 پارے میں اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ جب بھی تو عبادت کرے صرف اپنے اللہ کی عبادت کرے۔ لا تعبدوا الا اياه، جب بھی عبادت کرو اپنے اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس آیت کے اندر پہلی صفت یہ ہے کہ ہم اسی رب کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی پرستش، کوئی سجدے، کوئی پوجا، پرستش، عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اسی کا نام عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے۔ آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں اور اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ پہلی صفت ہے جو صفات الہیہ میں سے پہلی صفت آیت الکرسی میں بیان کی گئی، وہ پہلی صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم کی دوسری صفت بیان کی گئی، الحی القیوم۔ یہ دو صفتیں اکٹھی بیان کی گئی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اگر جدا جدا پڑھیں تو پھر اس طرح پڑھیں گے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے هو الحی القیوم۔ پہلی صفت آپ نے سمجھ لی، اب دوسری صفت ہے الحی، جو زندہ ہے، جو زندہ ہے۔ یعنی اس حوالے سے مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے از خود زندہ ہے، ہمیشہ سے از خود زندہ ہے۔ یہ حیون کا معنی ہے۔ القیوم اس کا معنی ہے کہ وہ خود قائم ہے، اسے کسی نے قائم نہیں کیا۔ وہ خود زندہ ہے، اسے کسی نے زندہ کیا نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے زندہ ہے۔ الحی اور القیوم کہ رب ذوالجلال خود قائم ہے اور ہر کسی کو قائم رکھنے والا ہے، ہر کسی کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی جو اگلی صفت بیان کی گئی
تین صفتیں پہلے سن چکے آپ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تین صفات ہیں یہ۔ اب چوتھی صفت ہمارے رب کی، پروردگار کی عقیدہ توحید میں جو بنیاد ہے، وہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنۃ کہتے ہیں اونگ، اونگنا، اور نوم کہتے ہیں نیند کو۔ یعنی اللہ کریم کی یہ شان ہے کہ وہ خود زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، اس کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ یہ اس کی ذات ہے، اور اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور آدمی تھک جاتا ہے تو اسے اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، تو بے نیاز رب ان چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز رب ان چیزوں سے اونگنے سے بھی پاک ہے اور سونے سے بھی پاک ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، کیونکہ یہ مخلوق کے کام ہیں، وہ ہے خالق، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، ان چیزوں سے مبرہ ہے، ان چیزوں سے منزہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالی کی بڑی ہی عظیم الشان صفت ہے کہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، لہو اسی اللہ کے لیے ہے جو الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی شان والا رب ہے، لہو اسی اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی رب کریم کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے بعد پانچویں صفت رب کریم کی آیت الکرسی میں جو بیان کی گئی، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کون ہے، کون ہے جو اپنے اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ کوئی اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت سفارش کے معنوں میں کسی کی مجال نہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کسی کی سفارش اور شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر۔ اس میں بڑا ایک اہم نقطہ ہم نے سمجھنا ہے، جس کے لیے مجھے آپ سب کی کامل توجہ چاہیے۔ کسی کی مجال نہیں، لیکن یہ لفظ ذرا بڑے قابل توجہ ہیں، الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ یعنی جس کو اللہ اجازت دے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، جسے رب کریم اجازت دے گا وہ رب کی بارگاہ میں کیا کرے گا؟ شفاعت، سفارش اللہ کی بارگاہ میں وہ کرے گا جس کو اللہ کریم اجازت دے گا۔ اس کے لیے اذن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جسے اللہ اذن دے گا، الا بإذنہ، اس کی اذن سے۔ اذن کا معنی اجازت، اور جس کو اجازت دی جائے
اسے کہتے ہیں معزون۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معزون کا معنی ہے جسے اذن دیا گیا ہو، جسے اجازت دی گئی ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نبی، ولی، پیغمبر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، تو پھر اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو سارا مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی کی مجال نہیں کہ دم مارے، کسی کی مجال و طاقت نہیں کہ اس کی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر وہ جسے وہ بے نیاز رب اجازت دے دے۔ معلوم یہ ہوا جو معزون ہوگا، جسے رب کریم اجازت دے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے گا؟ شفاعت۔ یہ عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے، اور اسی آیت الکرسی کے اندر عقیدہ شفاعت بیان کیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے سنیں گے تو یہ مسئلہ پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک ہے عقیدہ توحید اور ایک ہے عقیدہ شفاعت۔ اس آیت میں عقیدہ توحید اور عقیدہ شفاعت۔ پہلے توحید بیان کی، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ سارا کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ کی صفات کا بیان۔ اب اس کے بعد جو آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں، اس میں عقیدہ شفاعت بیان کیا ہے۔ عقیدہ، بس اس نقطے کو سمجھ لیں کہ اسلام کے عقائد میں، عقائد اسلامیہ میں جس طرح عقیدہ توحید ایک عقیدہ ہے، اسی طرح عقیدہ شفاعت بھی ایک عقیدہ ہے۔ یہ عقائد اسلامیہ میں سے ایک عقیدہ عقیدہ شفاعت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ آخرت، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرت، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ہے نا۔ لیکن آج چونکہ درس ہے آیت الکرسی کا، اس میں عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ شفاعت کو بیان کیا۔ من ذا الذی، کون ہے، یشفع، جو سفارش کرے، شفاعت کرے اللہ کی بارگاہ میں؟ کوئی نہیں، الا باذنہ، حرف استثناء ہے، اللہ حرف استثناء ہے۔ استثناء ہو گیا کہ جس کو معزون بنائے گا رب، جسے اجازت دے گا، وہ پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ کی بندوں کی شفاعت کرے گا، اللہ کے بندوں کی سفارش کرے گا۔ اور بخاری شریف کے اندر جو آخری چیپٹر ہے نا صحیح بخاری کا، آخری باب، اس کا نام ہے کتاب التوحید۔ کتاب التوحید یہ آخری باب ہے، آخری چیپٹر ہے بخاری شریف کا۔ اس بخاری شریف کے اندر حدیث شفاعت ہے۔ حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث شفاعت۔ تو شفاعت اسلامی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، جس کو قرآن مجید میں واضح کیا گیا۔ صرف وہی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، وہی شفاعت کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا۔ لیکن قیامت کے دن کوئی دم نہیں مارے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی ہستی جسے اجازت دی جائے، ان سے پہلے کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ پہلی ہستی جو معزون ہوگی، جن کو اللہ کریم اجازت دے گا، وہ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، نبی آخر الزمان، سب سے پہلے انہیں معزون بنائے گا رب، انہیں اجازت دے گا۔
اور رب فرمائے گا معبود جسے بخشوانا ہے بخشوا لو، جسے بچانا ہے بچا لو۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے اور ذہن میں رہے کہ کسی اور کو اجازت ابھی نہیں ملی۔ سب سے پہلے معزون کون سی ہستی ہوگی؟ آمینہ کے لال ہوں گے، معزون ہوں گے۔ حضور کیا ہوں گے؟ معزون کا معنی کیا ہے؟ جسے اذن دیا گیا ہو، جسے اجازت دی گئی۔ کس چیز کا اذن؟ کس چیز کی اجازت؟ سفارش، شفاعت کی اجازت دی جائے، وہ شفاعت کریں گے، وہ اجازت کریں گے۔ لہٰذا یہ عقیدہ باطل ثابت ہو گیا کہ کوئی نبی ولی پیغمبر کسی کے کام نہیں آئے گا، عمل کام آئیں گے، عمل کام آئیں گے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر آیت الکرسی کا عقیدہ اس نے سمجھا ہی نہیں، تبھی تو یہ بات کر رہا ہے۔ حضور معزون کیسے ہوں گے؟ کتاب التوحید صحیح بخاری اور اس کے اندر حدیث شفاعت۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور سجدہ کب کریں گے کہ ساری خلق خدا نبیوں سے پھر پھرا کر حضور کے پاس آئے گی۔ بخاری شریف سے حدیث پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کا نام حدیث شفاعت۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کریں، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، وہ فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اذهبوا، اذهبوا کا معنی ہے جاؤ، الی غیری، میرے سوا کسی اور کو ڈھونڈو۔ پھر حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کلیم کے پاس آئیں گے، پھر آ کر اور پریشان ہوں گے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، کدھر جائیں؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب یہی کہیں گے کسی اور کو ڈھونڈو، کسی اور کو ڈھونڈو، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اس کام کے لیے کوئی اور ہستی ہے، ڈھونڈو۔ وہ کہیں گے ہاں میں تمہیں ایک ٹھکانہ بتاتا ہوں، ادھر چلے جاؤ، تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ وہ کیا کہیں گے؟ اذهبوا، جاؤ۔ اذهبوا کا معنی ہے جاؤ، کہاں جائیں؟ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے اس ہستی اقدس کے پاس چلے جاؤ جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کے پاس آئیں گے تو حضور سے آ کے جب یہی عرض کریں گے سب نبیوں سے کہیں، تو حضور کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے آنا لہا۔ آنا اس کا معنی ہے اس کام کے لیے اللہ نے مجھے ہی مقرر کیا۔ آنا کا معنی ہے میں، آنا کا معنی آنا لہا، لہا کا معنی ہے اس کام کے لیے میں ہی ہوں، اس کام کے لیے میں ہی ہوں۔ اللہ نے مجھے معزون بنایا، مجھے اجازت دی ہے، حق شفاعت دیا۔ تو جب حضور فرمائیں گے کہ اب تم ٹھیک ٹھکانے پہ آ گئے ہو، کلیم و مسیح نجی و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ کلیم و مسیح نجی و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ جب حضور فرمائیں گے نا آنا لہا آنا لہا، حضور فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔ لوگوں نے عقیدہ شفاعت سمجھے ہی نہیں۔
حضور کیا کریں گے؟ اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر کیا کہا جائے؟ حضور کیا کریں گے؟ اب اللہ رسول کا تعلق ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آیا ہے، ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ فرمائیں گے ٹھیک ٹھکانے میں آ گئے، اس کام کے لیے میں ہی مقرر کیا گیا۔ حضور فوراً سجدے میں جائیں گے اور سجدہ ذرا طویل ہو جائے گا، مختصر سجدہ حضور نہیں فرمائیں گے، لمبا سجدہ۔ مقتدی بے شک اکتا جائے، لیکن حضور فرماتے ہیں طویل سجدہ کروں گا، میں لمبا سجدہ کروں گا۔ جب سجدہ ذرا لیٹ ہو جائے گا، لمبا ہوگا، تاخیر ہوگی، طویل سجدہ ہوگا، پھر اللہ کریم فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عقیدہ توحید کو بھی سمجھتے ہیں اور عقیدہ شفاعت، یہاں عقیدہ شفاعت، عقیدہ سارے بولیں عقیدہ، یہ عقیدہ شفاعت آیت الکرسی میں بیان کیا۔ دو ہی تو عقیدے ہیں یہاں، ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ شفاعت۔ جب سجدہ طویل ہو جائے گا، بے نیاز رب فرمائے گا ارفع راسک، محبوب اتنا لمبا سجدہ کیوں کر دیا؟ اپنا سر اقدس اٹھائیے۔ ارفع، اس ارفع کا معنی ہے اٹھائیے، راسک اپنا سر اقدس اٹھائیے، اور اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ ذرا سر اٹھائیے، اور اس کا مرادی معنی ہے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھاؤ، محبوب ذرا مکھڑا تو دکھاؤ۔ اور پھر اللہ کریم فرمائیں گے تین کام اللہ فرمائے گا، ارفع راسک، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، سل مانگیے، سل مانگیے، تعطا، آج جو مانگو گے دیا جائے گا۔ سل امر کا صیغہ ہے، بے نیاز رب اپنے محبوب سے فرمائے گا پیارے محبوب سل مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تعطا، جو مانگو گے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں عطا کروں گا۔ سل تعطا، واشفع تشفع، واشفع تشفع، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ بے نیاز رب فرمائے گا واشفع، محبوب سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، تشفع، جس کی بھی سفارش شفاعت کرو گے اسے بخش دیا جائے گا۔ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ عقیدہ شفاعت، حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری امت میں جن لوگوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے ان کو میں اپنے رب سے بخشواؤں گا، انہیں میں اپنے رب سے۔ یہ ہے عقیدہ شفاعت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ جب حضور بات کرے گا خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن 10 بندوں کو بخشوانا ہے بخشوا لے، تجھے حق شفاعت دیا جائے گا۔ جس نے کسی اللہ کی مقرب اور نیک بندے کو پانی پلایا ہوگا وہ کہے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ بلکہ مشکات شریف میں حدیث ہے جنتی جنت میں جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں، 2 لائنیں لگی ہیں، ایک آدمی دوسری لائن میں کھڑا ہے، وہ دوسری لائن میں دیکھے گا کسی اللہ کے ولی کو، آواز دے گا اسے، مشکات شریف میں حدیث ہے، وہ کہے گا حضرت صاحب، وہ مڑ کے دیکھیں گے کہ یہاں کون ہے مجھے جو آواز دے رہا ہے، وہ کہے گا اما تعرفنی، حدیث کہے گا حضرت صاحب
آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اما تعرفونی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ غور سے دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، وہ پھر اپنا تعارف کرائے گا، انا الذی سقیتک شربۃ، حضرت میں نے دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پانی پلایا تھا، مرغی نہیں کھلائی، حلوہ نہیں کھلایا، مٹن نہیں دیا، چکن نہیں دیا، بریانی نہیں دی، قورمہ نہیں دیا، کوفتہ نہیں دیا، کیا انا الذی سقیتک شربۃ، حضور میں نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا، اعمال کی وجہ سے پکڑا گیا ہوں تو میرا بھی کچھ کریں، ساڑھا بھی کچھ سوچو۔ حدیث شریف میں کہ وہ اللہ کا ولی پھر رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، باری تعالیٰ اس نے دنیا میں ایک دفعہ مجھے پانی پلایا تھا، اللہ کریم ولی کو اذن دے گا، جس جس کی سفارش کرنی ہے سفارش کر لو، جس جس کو بخشوانا ہے بخشوانا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اب اس کے بعد جو اللہ کی صفت ہے وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما من خلفہم، جو کچھ سامنے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے اور جو کچھ پیچھے ہے وہ بھی اللہ، یہ لفظی معنی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا لفظی معنی ہے جو کچھ سامنے ہے جو کچھ پیچھے ہے رب سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، اور اس کا مرادی معنی ہے جو کچھ ظاہر ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کچھ ہمارے ظاہری اعمال ہیں، کچھ ہمارے خفی عمل ہیں، ہر آدمی کے کچھ خفی عمل ہوتے ہیں، وہ نیک ہوں یا برے، کچھ عمل ہوتے ہیں ظاہر جو سب کو پتہ ہے، کچھ عمل ایسے ہیں جو اپنے سوا کسی کو پتہ، اسے کہتے ہیں خفی عمل، خفی عمل۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ تم ظاہراً کرتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے، جو کچھ تم خفیہ کرتے ہو چھپ کر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی پوشیدہ نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، فرمایا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ کے علم کا احاطہ کا معنی ہے اس کو متعین کرے کہ اتنا ہے اتنا نہیں، اس کا علم لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اللہ کے علم کا کوئی بندہ احاطہ دائرہ نہیں کھینچ سکتا کہ اتنا علم ہے اتنا نہیں۔ علیم بذات الصدور، قرآن شریف کہ جو کچھ صدر سینے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے صدور، جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ دلوں کے راز ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور کوئی چیز بھی کوئی بھی بندہ کوئی بھی شخص اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی بھی اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور اگلی آیت بہت پیاری ہے، آیت الکرسی کے یہ لفظ بہت پیارے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، خدا کا جسم نہیں ہے، وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہاں کرسی سے مراد کیا ہے؟ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کرسی سے مراد حکومت ہے، کرسی سے مراد لوکی آندے نو جڑا بندہ کرسی نو چمبڑ جاندہ پھر کرسی دی جان نہیں چھڑتا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہاں کرسی سے مراد کیا ہے؟ حکومت۔ جب لوگ کہتے ہیں یہ کرسی واسطے لگا ہے،
تو کرسی سے مراد کیا ہے؟ حکومت. تو اللہ کی حکومت کیا ہے؟ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی حکومت زمین اور آسمانوں کو محیط ہے. ساتوں آسمانوں اور زمین میں کوئی ایک آدھا انچ ایک پورا جگہ ایسی نہیں جو اس کی حکومت کے تحت نہ ہو. پوری کائنات کا وہ مالک ہے، خالق ہے، بادشاہ ہے، سب ملکوں کا مالک ہے. سب ملکوں کا قل اللہم مالک الملک. اے اللہ تو سب ملکوں کا مالک ہے، سب ملکوں کا. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. زمین و آسمانوں پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی حکومت ہے. یہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی کرسی سے مراد اس کی حکومت ہے، اقتدار. حقیقی معنوں میں پوری کائنات کا خالق و مالک رب کریم ہے. جس کو علم دیتا ہے وہ علم دیتا ہے، جس کو علم دیتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو حکومت دیتا ہے وہ دیتا ہے. وہ سب ملکوں کا مالک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اب اس کے بعد جو آخری لفظ ہیں آیت الکرسی کے وہ ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. وَلَا يَعُودُهُ، یعودہ کا معنی ہے اس کو تھکاتی نہیں. اللہ کو تھکاتی نہیں. کیا چیز؟ زمین و آسمان اور پوری کائنات کے نظام کو چلانا، اس کی حفاظت کرنا. کوئی بھی عمل جو ہے اللہ کو تھکاتا نہیں. نہ وہ نیند سے پاک، وہ اونگ سے پاک، وہ تھکاوٹ و تھکنے سے پاک. یہ ہے آیت الکرسی جو قرآن مجید کی ساری صورتوں میں سے افضل ترین آیت ہے. آیت الکرسی جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن مجید ان تمام آیتوں میں افضل صورت یہ آیت ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. کہ یہ جو پوری کائنات کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے یہ عمل اللہ کو تھکاتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ پھر دو صفتیں پھر آ گئی. العلی العظیم والعلی العظیم. کہ اللہ تبارک و تعالی علی کا معنی ہے سب سے بلندتر، سب سے بلندتر، اونچی ذات، اونچی شان. یہ العلی کا معنی ہے. اور آگے معنی ہے العظیم کا معنی ہے بڑی عظمتوں کا مالک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.